ہمارے خلاف ہو گئے. اور پاکستان نے سب سے بھاری قیمت ادا کی امریکہ کی وار آن ٹیرر میں شرکت کرنے کی. باقی نیٹو الائز بھی تھے, کسی کوئی یعنی سارے نیٹو الائز اور امریکنز جتنے فوجی اس کے اندر مارے گئے وار آن ٹیرر میں افغانستان اور افغانستان میں, ان ساروں کو سب کو اکٹھا بھی کر لو تو اسے 3 گنا زیادہ پاکستانی فوجی مارے گئے, ہمارے فوجی شہید ہوئے, اور 80,000 پاکستانی جانیں گئیں, ملک تباہ ہو گیا. تو میرا سارا کنٹینشن یہ تھی کہ ہماری فورن پالیسی ہونی چاہیے پاکستانیوں کے لیے, ہماری بہتری کے لیے. ہمیں اپنے ملک کو قربان نہیں کرنا چاہیے کسی اور کی فورن پالیسی آبجیکٹیوز کے لیے. یہاں پرابلم شروع ہو گیا. تو پھر چائنا کے اوپر بھی ہم چاہتے, ہمارا نیبر ہے, ہمارے اچھے تعلقات ہیں, ہم چاہتے تھے کہ آگے رائزنگ پاور ہے, ہمارا انٹرسٹ ہے کہ ہمارے ان سے اچھے تعلقات ہوں. ادھر بھی پرابلم آیا. اور پھر روس میں جب انویٹیشن ملا تو اب ہم کیوں چاہ رہے تھے, ہمارا تو بڑی پہلے سے کوشش ہو رہی تھی کہ رشیا ہمارے ساتھ تعلقات اچھے ہو, کیونکہ کولڈ وار کے بعد ہمارے, اور جو ہم نے امریکہ کا ساتھ دیا سوویٹس کے اگینسٹ افغانستان میں, تو ہمارے تعلقات کبھی بھی ٹھیک نہیں تھے. تو یہ پہلی دفعہ ہم نے کوشش کی, کیونکہ ہمیں بڑا فائدہ ہے خاص طور پہ گیس کا آگے, اور ہماری پہلے سے حکومتیں یہ گیس پائپ لائن کی بات کر رہی تھیں, اور یہاں گیس ختم ہوتی جا رہی ہے. اور دوسرا پھر ہم نے گندم امپورٹ کرنی تھی ان سے, اور وہاں ہم نے ان سے طے کیا کہ تیل 30% کم قیمت پہ ہمیں تیل مل رہا تھا. تو ہم نے ان سے نیگوشیٹ کرنا تھا اپنے لوگوں کی بہتری کے لیے. ہندوستان نے نیگوشیٹ کیا اور سستا تیل منگوا رہا ہے روس سے, جبکہ ہندوستان کی اسٹریٹجک الائنس ہے امریکہ کے ساتھ. تو اس کے اوپر وہ ناراض ہو گئے. اور پھر جب بیسز کی بات آئی کہ جی افغانستان آپ جب ایویکویٹ کیا تو ہم آگے جو بیسز ہوں, ہم یہاں سے اگر کوئی ٹیررزم افغانستان میں تو کنڈکٹ کیا جائے, بالکل ان ایکسیپٹیبل ہے. ہم پہلے 80,000 لوگ مروا بیٹھے, کسی نے اپریشیٹ نہیں کیا, بلکہ افغانستان کو کئی ان کے پولیٹیشنز نے بلیم کیا کہ پاکستان کی وجہ سے ہم افغانستان میں کامیاب نہیں ہوئے. یعنی اتنا بڑا جھوٹ کہ ہماری وجہ سے کامیاب نہیں ہوئے. تو پہلے ہمیں بلیم بھی کیا, ہمارا اپریشیٹ بھی نہیں کیا, ہمارے ملک کی بھی تباہی ہو گئی, قبائلی علاقہ اجڑ گیا, اور اب کہہ رہے ہیں کہ پھر سے ہمیں بیسس. تو میں نے تو کبھی نہیں ماننا تھا. ادھر سے پرابلم شروع ہوئے, اور اس کے بعد وہاں سے یہ سازش تیار ہوئی. یہاں مل گئے ہمارے میر جعفر اور میر صادق, انہوں نے پوری طرح ان کے ساتھ یہ گیم پلان بن گیا. یہ مجھے اس کا انڈیکیشن ہو گئی تھی پچھلی جولائی کے اندر, جولائی اگست میں سمجھ گیا تھا کہ کچھ ہو رہا ہے. اور پھر یہ یہاں سے ان کے ساتھ مل کے, یہاں پھر ان کے ساتھ یہ جو ہمارے پولیٹیکل یہ جو یہاں مل کے ہمیں پتہ کیسے چلا, امریکن ایمبیسی میں ان کی فریکوینسی بڑھ گئی, ان سے ملنے اپوزیشن پولیٹیشن سے, ہمیں وہ ساری انڈیکیشن تھی. اور پھر جو ہمارے 4-5 جو تھے بیک بینچر جو خوش نہیں تھے ہماری پارٹی سے, ان کو امریکن ایمبیسی بلا کے میٹنگز کرنی شروع کر دی. اب دیکھیں ایمبیسیز کا کام تو فورن پالیسی ہوتا ہے, ان کا کیا کام ہے کہ ہمارے ڈسیڈنٹس جو کہ خوش نہیں ہیں ان سے میٹنگ شروع کر دی. اور انہوں نے جب یہ پھر یہاں جب نو کانفیڈنس ہوا تو سب سے پہلے ان لوگوں نے جا کے لوگوں کو, ہمارے لوگوں کو خریدا اور توڑا, اور یہ گو بٹوین بنے جنہوں نے امریکن ایمبیسیز میں جا کے میٹنگز کی ان کے ساتھ. تو اس کے بعد کیا ہوا, 7 مارچ کو ہمارے ایمبیسڈر کو بلاتے ہیں, اس کو ایک ڈونلڈ لو, ایک انڈر سیکرٹری آف اسٹیٹ, وہ جا کے دھمکی دیتا ہے. اور میں یہ آپ صرف کہنا چاہتا ہوں کہ کتنی بڑی توہین ہے 22 کروڑ لوگوں کی, کہ امریکن آفیشل جا کے ہمارے ایمبیسڈر کو کہتا ہے کہ اگر تم نے عمران خان کو اس میں کامیاب ہونے دیا, یہ جو نو کانفیڈنس موشن ہے, اگر یہ کامیاب ہوگی اور اگر یہ کامیاب ہوگی اور عمران خان ہٹ گیا تو پاکستان کو معافی دے دی جائے گی. کس چیز کی معافی ابھی نہیں پتا, کیا ہم نے جرم کیا ہے اس کا نہیں پتا, لیکن معافی دے دی جائے گی. لیکن اگر عمران خان بچ گیا تو پاکستان کے لیے کانسیکوینسز ہوں گے. ڈائریکٹ نام لے کے ہمارے ایمبیسڈر کو کہہ رہا ہے. اور یہ سوچ لیں کہ میں وہ فورن آفس میں ہے, میں ہوں پرائم منسٹر, تو یہ کس کو دھمکی دے رہا تھا,
اور اگلے دن جس کو بھی دھمکی دی اگلے دن نو کانفیڈنس موشن ٹیبل ہو جاتی ہے پارلیمنٹ میں، اور اس کے بعد یہ سارے ہمارے لوگ بھی یہ جو لوٹے ہیں یہ جا کے بکنا شروع ہو جاتے ہیں سندھ ہاؤس میں، اور ہمارے الائز بھی ایک دم پیچھے ہٹ جاتے. تو پوری سازش کی گئی اور اس سازش کو کامیاب کروایا گیا. یہاں سے ہمارے میر جعفر اور میر صادق ملے ہوئے تھے اس سازش میں، اور اس کے بعد گورنمنٹ جب گری، اور وہ سب کو پتا ہے اس کے بعد کیا ہوا. 12 بجے عدالتیں کھلی اور وہ جو سارا ہاتھ باندھ کے ہمیں بالکل آئسولیٹ کر کے تو یہ گورنمنٹ ہٹائی گئی. لیکن جو اصل سازش اس سے بھی بڑی سازش ہے وہ یہ ہے کہ چلیں اگر ہٹائی دینا تھا گورنمنٹ کو تو چلیں کوئی ایسے لوگ لے آتے جن میں شاید کوئی اہلیت ہمارے سے زیادہ اہلیت ہوتی، کوئی ان کے پاس کوئی گیم پلان ہوتا. پاکستان کا کرپٹ ترین مافیا کو ہمارے ملک کے اوپر مسلط کر دیا. شہباز شریف کے اوپر اور ان کی فیملی پہ 40 ارب روپے کے انڈر ٹرائل کیسز ہیں، انکوائری اسٹیج پہ کیسز ہیں، اور نواز شریف اور اس کی بیٹی کنوکٹ ہو چکے ہیں. اس خاندان کو اوپر لا کے ملک پہ بٹھانا، باپ جو ہے شہباز شریف وہ بھی ضمانت پہ، بیٹا جو اس کا ہے حمزہ شریف جو ہر چھوٹے چھوٹے پیسے پکڑتا تھا، جو ان کے اوپر اوپن اینڈ شٹ کیس ہے. 16 ارب کا جو ایف آئی اے کا کیس ہے وہ اتنا سیدھا کیس ہے کہ نوکروں کے نام پہ پیسے لیے انہوں نے اور اس کے بعد فیملی ممبرز میں ڈسٹریبیوٹ ہو گئے. نیب کے اندر کیس ٹی ٹی کا کیس کیا ہے کہ یہاں سے پیسے پکڑتے تھے، اس کے بعد ہنڈی حوالے سے ملک سے باہر بھجواتے تھے، اور پھر فیک نام کے اوپر ریمیٹنسز دکھا کے پاکستان میں پیسہ لے کے آتے تھے. تو یہ کیسز جن کے پڑے ہوں، اور آپ یورپ میں اور انگلینڈ میں جو دیکھ رہے ہیں مجھے آپ بتائیں کہ کسی بھی الیکشن میں اجازت دی جائے گی اس طرح کے لوگوں کو الیکشن لڑنے کی؟ تو ہمارے ملک میں، اپنے ملک میں ان کے کیا مورالٹی ہے اور ایکسپیکٹیشنز ہیں پبلک